مولا کائنات فرماتے ہیں جو کچھ رب نے جو مضامین قرآن کے اندر بکھیر کے بیان کیے وہ سمیٹے تو سورہ فاتحہ کے اندر ان کا لب لباب، ان کا خلاصہ، ان کا مغز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے حضور نبی کریم نے اس کو نماز کے اندر لازم قرار دیا۔ ہر بندہ پڑھتا ہے، ہر بندہ دعا مانگتا ہے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ آپ بھی مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ حضرات محترم، قرآن مجید کی ایک عادت ہے، قرآن مجید کا ایک انداز ہے، اس کتاب کا ایک اسلوب ہے کہ جو لفظ پہلے آتا ہے، سب سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوا تو سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوگا تھوڑی سی وضاحت اس کی اگلی آیت میں موجود ہوگی۔ اگر پہلی بار کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے تو تھوڑی سی وضاحت پہلی بار ہو جائے گی، آگے اس کے بعد صرف وہ لفظ ذکر کر دیا جائے گا، اس کی بحث نہیں ہوگی، اس کی تشریح نہیں ہوگی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود اس کی وضاحت اگلی آیت میں بیان فرمائی۔ اب قرآن مجید کی جس آیت کی تشریح رب آپ بیان کر دے، قرآن مجید اپنے کسی لفظ کا استعمال کرنے کے بعد اس کی وضاحت اور اس کی تفہیم خود بیان کر دے تو پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ یا اللہ تو نے کہا کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، صراط مستقیم کیا ہے؟ اگلے لفظوں میں وضاحت فرمائی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، میں نے جب پڑھا بڑا حیران ہوا، یا اللہ ادھر بات صراط مستقیم اور ادھر لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لوگ ٹھیک بھی۔ جب تو ایک معیار دے رہا ہے یا اللہ جب تو خود وضاحت کر رہا ہے تو صراط مستقیم کی وضاحت آگے تو نے یہ کیا کر دی؟ بڑا سوچا تو ذہن میں جو تفہیم آئی وہ یہی ہے کہ رب العزت نے صراط مستقیم سے مراد، یہ جملہ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی پہلا صفحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، آگے 114 سورتیں ہیں، پورا قرآن 30 پارے ہیں۔ اللہ یہ فرما دیتا اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن، کہ صراط مستقیم پہ چلا کون سا راستہ؟ قرآن کا راستہ۔ قرآن بھی تو صراط مستقیم ہے نا، کہ نہیں ہے؟ تو یا اللہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جو لفظ پہلے استعمال ہوتا ہے اس کی تھوڑی بہت وضاحت رب قرآن میں خود ہی بیان فرما دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ مولا کریم کون سا صراط مستقیم، کون سا سیدھا راستہ؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ رب فرماتا پہلے صفحے پہ اہدنا الصراط المستقیم آیا ہے، اگلا سارا قرآن یہ صراط مستقیم ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ قرآن صراط مستقیم، حالانکہ قرآن ہے صراط مستقیم، لیکن رب نے یہاں کو صراط مستقیم کی وضاحت میں قرآن کا نام نہیں لیا، حدیث کا نام نہیں لیا، فلسفے کا نام نہیں لیا، عقیدہ توحید نہیں لیا، عقیدہ رسالت نہیں لیا، بلکہ رب نے فرمایا صراط الذین بولیے انعمت علیہم۔ تو سمجھ یہ آئی کہ رب نے صراط مستقیم کو فلسفے میں محدود نہیں کیا بلکہ صراط مستقیم کو شخصیات میں مشخص فرمایا۔ اب اس پہ جتنا غور کرو گے نا تو ثواب مجھے ملے گا اور نقطے تک بھی پہنچو گے۔ میں نے کہا قرآن نے کسی فلسفے کو صراط مستقیم نہیں کہا، اللہ نے
قرآن مجید کو صراط مستقیم کی وضاحت میں پیش نہیں کیا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ کون سا صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین. یہ نہیں کہا صراط القرآن، صراط الحدیث، صراط التوحید، صراط الرسالت، صراط الفلاں فلسفہ، فلاں فلسفہ. اللہ نے کسی فلسفے کو، توحید کو، کسی عقیدے کو، رسالت کو، کسی چیز کو، حتیٰ کہ قرآن مجید کو صراط مستقیم کی وضاحت کے طور پہ پیش نہیں کیا، بلکہ رب نے صراط مستقیم کو شخصیات میں مشخص فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں، یا اللہ لوگوں، ادھر صراط مستقیم اور ادھر لوگوں. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ رب نے مشخص کیا. قرآن کو صراط مستقیم یہاں پر نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن صراط مستقیم ہے. رب نے مشخص کیا، فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے. یا اللہ کون ہے وہ لوگ؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ رب نے فرمایا کہ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا 4 گروہ ہیں یہ، ان کا راستہ کیا ہے؟ بولیے. یا اللہ تو نے یہ صراط مستقیم کو لوگوں میں تقسیم کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہتا کہ یہ جو اگلا قرآن پڑھ رہے ہو یہ صراط مستقیم ہے، لیکن پہلی بار رب جو وضاحت کرتا ہے وہ اس کی اصل ڈیفینیشن ہوتی ہے اس لفظ کی. تو رب نے فرمایا پہلا گروہ انبیاء کا، پھر صدیقین، پھر شہداء. ان تینوں میں تو کسی کو کوئی شک. صدیقین میں ایک گروہ کو شک ہے، وہ سن کوئی ایڈا نقصان نہیں، اور باہر نہیں، وہ اندروں بھی کاڑے تھے باہروں بھی. تے باقی سارے مسلمانوں دا انبیاء تے بھی یقین، شہداء تے بھی، صدیقین تے بھی. تے چوتھا گروہ صالحین، ادھے تے اسی آپ ہی ونڈی ہوئے ہویا. کئی سمجھتے ہیں بھئی صالحین تو مراد کڑیاں والے، تے کئی سمجھتے ہیں صالحین تو مراد چولیاں والے، کئی سمجھتے ہیں صالحین تو مراد میرے پیر. ہر بندہ یہ سمجھتا میرے پیر. میں تو بتیرا پڑھیا ہوں، معذرت نال ایک گل تو ضرور کر سا، جرت ہی پہ کردا ہوں. اتنا جرت کرنی تو نہیں چاہیے، پر جڑے سٹیج تے بیٹھا کرنی پوندی ہے. بڑا پڑھیا بھی گدی نشینی والا تصور جڑا نہیں میں نہیں سمجھ آیا پورے دین وچوں. ہاں ولایت ضرور ہے جس کو رب ولی بنا دے، لیکن یہ ولایت نسل در نسل کوئی چلانے کا نظام رب نے بنایا. کوئی ضروری نہیں کہ یہ ولایت نسل در، باپ ولی ہے تو بیٹا بھی ولی ہی ہوگا. یہ جو تقسیم ہے نا، یہ لوگوں ہماری اپنی، ہماری کوئی تھوڑا سا پیٹ شیٹ بھی مجبوریاں تو مڑ ہوندی ہیں نا، وہ ہے. وگرنہ یہ چیز مجھے ابھی تک اس دین کے اس تخیل میں، اس تصور میں میری سمجھ سے